بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ روحانیت اور تصوف کی جو طلب ہے وہ انسان کو کئی دوسرے انسانوں کے پاس لے کر جاتی ہے، اور ہماری بنیادی طلب یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی چیز حاصل ہو جائے۔ اگر آپ مشاہدہ کریں تو ہمارے پاس ہمارے اس موجودہ معاشرے کے اندر کچھ بزرگ ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں جن کے تابع کئی قسم کی مخلوقات ہوتی ہیں، جس میں جنات ہیں، موکلات ہیں اور دیگر پوشیدہ مخلوقات ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر بالفرض ہم کسی ایسے بزرگ کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر پھر اس سے کوئی سوال کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں یا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جتنی مخلوق ان کے پاس آتی ہے، جس حاجت کو لے کے آتی ہے وہ حاجت پر ہو جاتی ہے، وہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آج کا یہ جو میرا سوال ہے یا میرا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ دیگر پوشیدہ مخلوقات روحانیت میں ترقی کا سبب بنتی ہیں؟ کیا اگر کسی انسان کے پاس یا کسی بزرگ کے تابع جنات ہیں تو کیا یہ جنات جو ہیں اس کی روحانی ترقی کا ذریعہ سبب ہوتے ہیں؟ اور اگر بالفرض کوئی بندہ ان کے پاس جائے اور وہ ان سے روحانیت کا سوال کرے تو کیا یہ مخلوق ان کے لیے کرامت ثابت ہوتی ہے؟ مثلاً اگر میں کسی بزرگ کے پاس جاتا ہوں جس کے تابع جنات ہیں، موکلات ہیں، اور جا کر اس سے روحانیت کا سوال کروں تو کیا میری آرزو، میری خواہش پوری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ رکھنا منظور ہے۔ دوسرا، کوئی بھی بات جو ہے وہ حرف آخر کا درجہ نہیں رکھتی۔ یہ میری تحقیق ہے، میرا مشاہدہ ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 100% درست ہے۔ مشاہدے کا مطلب تحقیق کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ کوئی فیصلہ جو ہے، کوئی بات جو ہے وہ حتمی نتیجے تک نہیں پہنچی ہے۔ تو بزرگوں کی دو کیٹیگری ہم نے یہاں پر تقسیم کر دی۔ ایسے بزرگ جن کے تابع جنات ہوتے ہیں اور ایسے بزرگ جن کے تابع کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ دو کیٹیگری ہو گئی، اور یہ دو کیٹیگری جو ہے وہ آپ کو ہمارے معاشرے کے اندر نظر آئے گی۔ اب اس میں اگر میں مزید اس کو سادہ اور آسان الفاظ میں کر دوں تو کچھ ہمارے پاس عاملین ہیں جو اپنے عمل کی طاقت سے کام کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے پاس ایسے بزرگ موجود ہیں جن کو ہم اولیاء بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم بزرگ بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم اللہ کے خاص بندے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسے بندے جو صرف دعا کرتے ہیں اور کام بنتا ہے اور بن جاتا ہے۔ تو پہلے آتے ہیں کہ ایسے بزرگ یا ایسے عاملین یا ایسے لوگ جن کے تابع جنات ہیں، جو لوگوں کی حاجت روائی اور مشکل معاملات کو حل کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا کر روحانیت کا سوال کرتے ہیں، یا پھر مقصد ان کا روحانیت ہوتا ہے، وظائف ہوتا ہے۔ وہ کوئی دنیاوی حاجت میں نہیں جاتے، لیکن ان کا مسئلہ جو ہے، ان کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس بات کو اچھی طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیں، روحانیت جو ہے وہ کسی مخلوق سے وابستہ نہیں ہے۔ روحانیت کا تعلق آپ کی روح سے ہے۔ مثلاً میری روحانیت کا تعلق میری روح سے ہے، آپ کی روحانیت کا تعلق آپ کی روح سے ہے۔ اگر میں اس کے اندر جنات لے آؤں، پوشیدہ مخلوقات لے آؤں، تو پھر روح الگ ہو گئی، یہ چیزیں الگ ہو گئی۔ ان دونوں چیزوں کو ہم آپس میں جوڑ نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے جتنے بھی عاملین حضرات ہوتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جن کے تابع جنات ہوتے ہیں، ان کا روحانیت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو وظائف دے سکتے ہیں، وہ آپ کا حساب کتاب اور دیگر معاملات تو لگا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کی روحانی ترقی کیسے ممکن ہوگی؟ اس کا ان کے پاس، اس رستے کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ میں اس رستے پر چلنا چاہتا ہوں، میں کیسے چلوں؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو وظائف بتا دیں۔ اور مقصد جو ہے وہ روحانیت کے راستے پر چلنا ہوتا ہے،
نہ کہ آپ صرف وظائف کرتے رہیں، آپ صرف تسبیحات کرتے رہیں، نہ آپ کے قلب کے اندر حب اللہ پیدا ہوا، نہ آپ کے قلب کے اندر عشق رسول پیدا ہوا، نہ آپ کے قلب کے اندر مخلوق کی محبت پیدا ہوئی، نہ آپ رب العالمین نے یہ جو عرش و فرش بنایا اس کی حکمتوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں اس وقت ممکن ہوں گی کہ جب آپ کسی روحانی بزرگ کی صحبت کو اختیار کریں، اور روحانی بزرگ سے میرا تعلق ایسے بزرگ ہیں جو روح سے وابستہ ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ رب العالمین سے عشق کی بنا پر بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو طلب کرتے ہیں، اور ایسے بندوں کو ہم اولیاء کہتے ہیں، ایسے بندوں کو ہم بزرگان دین بھی کہتے ہیں، ایسے خاص بندوں کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص ان پر عنایت ہوتی ہے، ان پر نظر کرم ہوتی ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، تو وہ الگ ہو گئے۔ اور جو جادو جنات، یا یوں سمجھے جادو جنات کے معاملات حل کر رہے ہوتے ہیں یا جنات سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ بزرگ الگ ہو گئے، جن کو ہم عرف عام میں تو بزرگ کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ عاملین ہیں جو عمل کی طاقت سے معاملات کو حل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جس کے تابع جنات ہیں، جس کے تابع دیگر مخلوقات ہیں، اور وہ انہی کی مدد سے معاملات کو، دوسرے انسانوں کے مسائل کو حل کرتا ہے، تو یہ وہ رستہ نہیں ہے جس کی آپ طلب رکھے ہوئے ہیں۔ اصل رستہ کیا ہے؟ اصل رستہ وہ ہے جو ہستی آپ کی روح کی تربیت کر سکے، آپ کے روح کو شعور حاصل ہو کہ وہ کون سی روح ہے، وہ کیا روح ہے، اس کا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے، اور پھر اس روح کو اپنے رب کی پہچان ہو سکے، اپنے رب کا شعور حاصل ہو سکے۔ مثلا اس روح کو یہ معلوم ہو کہ اس کا رب اس کی شہ رگ سے زیادہ کیسے قریب ہے، اس روح کو یہ بات معلوم ہو کہ اس کا رب ہر شے میں، عرش و فرش کے اندر جو کچھ ہے ہر شے میں اس کا رب جلوہ گر ہے، اس کو یہ معلوم ہو کہ کیسے جلوہ گر ہے۔ دوسرا، اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے رب کی جو حکمتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کا رب جو ہے وہ ہر طرف موجود ہے، لیکن کیسے موجود ہے۔ اب یہ سوال ایسے ہے کہ کیسے ہے، کیا ہے، کیوں ہے، یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب آپ کسی روحانی ہستی سے، روحانی بزرگ سے وابستہ ہو جائیں، آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ کا جو نفس ہے وہ کیا ہے، وہ جسم کا کوئی حصہ ہے، وہ آپ کی روح کا کوئی حصہ ہے، آپ کا خیال ہے، آپ کے اندر جس طریقے سے دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، ایسا کوئی حصہ ہے، آخر نفس کیا ہے۔ تو بنیادی کئی باتیں ایسی موجود ہیں جس کو ایسا شخص جو روحانیت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے وہ اسے تلاش ضرور کرتا ہے، لیکن اس کو اس کا جواب نہیں ملتا۔ نہ کوئی عامل آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی ایسا بندہ دے سکتا ہے جس کے تابع جنات ہو۔ یہاں میں ایک بنیادی بات آپ کو ضمناً عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے، جس طریقے سے ہماری اس زمین کا ایک دائرہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری اس زمین کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی، ٹھیک، کوئی چیز جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ میں جہاز کی، میں وہ اسپیس اسٹیشن میں جانے والے جہازوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر وہاں تک بھی چلے جائیں تو پھر بھی ہم اپنے اس نظام شمسی کے جو 2 ستارے ہیں، ایک مریخ ہے، ٹھیک ہے، اس تک، اور اس کے علاوہ ہماری اس سے زیادہ کہیں رسائی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جیسے انسان کی موجودہ دور حاضر میں جتنی ترقی ہو گئی، ہماری اسپیس میں جہاں تک رسائی ہے ہم وہاں تک محدود ہیں، اسی طریقے سے جنات اور دیگر پوشیدہ مخلوقات کی بھی اس زمین کے کرۂ ارض سے باہر تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ عاملین کے عمل کی ایک مثال ہے، اس لیے کہ جسم جو ہے اور جسم سے وابستہ ہر شے جو ہے وہ محدود ہے،
इसी तरीके से अगर हम रूहानियत में चले जाएं, रूह का कोई किनारा नहीं है, रूह की कोई हद नहीं है, रूह की कोई मंजिल नहीं है। ये अनगिनत सफ़र है, लामहदूद सफ़र है। आप चलते चले जाएंगे, ये सफ़र होता चला जाएगा, यहाँ तक कि ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अब असल जो रास्ता है वो उन लोगों के लिए है कि वो ये फ़ैसला करें कि आया वो जिस चीज़ की तलब रखना चाहते हैं उसकी हकीकत क्या है। क्या आप अजायबात का मुशाहिदा करना चाहते हैं? क्या आप पोशीदा मखलूक़ात का मुशाहिदा करना चाहते हैं? क्या आपकी कोई दुनियावी एतबार से हाजत है? तो इसका रास्ता अलग है, और रूहानियत का रास्ता जो है वो बिल्कुल अलग होगा। मतलब रूह की तरक्की, रूह के बनाने वाले की तरफ रुजू करना, अपनी रूह को जानना। आया इस ज़िंदगी में आने से पहले भी रूह मौजूद थी और इस ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने के बाद भी रूह मौजूद होगी। तो इस हकीकत को जानना कि इससे पहले क्या थे, अब क्या हैं और इसके बाद क्या होंगे। जब तक आप इन चीज़ों को, इन बातों को नहीं समझेंगे, और किस तरीके से समझेंगे, तभी मुमकिन होगा कि जब आप उस रास्ते पर चलें। और जब तक आप उस दुरुस्त रास्ते का इंतखाब नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर अमल का ताल्लुक़ है तो आमिलीन के पास जाइए, ऐसे बेहतर मुस्तनद आमिलीन जो वाकई अमल को जानते हैं, अमल को समझते हैं। ज़रूर बिल-ज़रूर आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आपका ताल्लुक़ रूहानियत के एतबार से रूहानी रास्ते की तरफ है तो वो रास्ता अलग है, उस रास्ते की तरफ जुस्तजू करें। मेरे साथ भी इसी तरीके से हुआ कि मैंने कभी रूहानियत को उस एतबार से समझा ही नहीं। इब्तदाई दौर की बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मेरी ख्वाहिश थी, मैं चाहता था, मैं कई आमिलों के पास गया, कई आमिलीन से गुज़रा, और इश्क की जो शम्मा थी, जो इश्क वाली बात थी, असल मकसद वही था। बिलाखिर रब्बुल आलमीन ने करम किया और फिर एक ऐसी हस्ती से मिला जिससे मैंने ये जाना कि रूहानियत क्या है, हकीकत क्या है और असल रास्ता क्या है। और मेरे इस चैनल का बनाने का बुनियादी मकसद भी दर हकीकत यही है कि ऐसे हम ख्याल लोगों को जो मेरी तरह दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिस तरह मैंने खाई, जिस तरह मैं परेशान हुआ, जिस तरह मैं दर दर भागा फिरा, मैं भी चाहता हूँ कि वो मेरे इन तजर्बात से, मेरे इन मुशाहिदात से सीखें और समझें और दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करें। हर बंदा जिसका ताल्लुक़ रूहानियत से है, वो रूहानी तौर पर उसके अंदर एक तलब है, एक कशिश है, एक खिंचाव है, वो खिंचता है ऐसी बातों से, ऐसे लोगों से। और फिर खिंचने के बाद जब वो उनसे राब्ता करता है, उनसे ताल्लुक़ जोड़ता है, तो जो वो सोचता है, जो वो समझना चाहता है, जो वो पूछना चाहता है, जब उसे मयस्सर नहीं आता तो फिर वो एक शख्स के बाद फिर दूसरे शख्स की तलाश में निकलता है, दूसरे के बाद फिर तीसरे की, तीसरे के बाद फिर चौथे की, यहाँ तक कि उसको वो तलब जो उसके कल्ब के अंदर मौजूद है उसे कभी वो मयस्सर नहीं आती है। तो हम ख्याल लोगों का मिल जाना एक बहुत बड़ी नेमत है। मसलन अगर मैं इस तरीके से बात करता हूँ और मेरी बात जो है वो आपकी समझ में आती है, तो आप पर ये लाजिम है, जैसे मैंने इस बात को समझकर आपकी तरफ मुंतकिल किया, आप पर यह बात लाजिम है कि अब आपने समझ लिया तो आप इसे आगे मुंतकिल करें। जिस तरीके से मैं ज़रिया बन रहा हूँ इस खैर को फैलाने का कि मैंने आप तक ये बात पहुँचाई, इसी तरीके से आप ज़रिया बन जाएं उस बात को आगे पहुँचाने का, और यहाँ तक कि ये खैर का सिलसिला चलता चला जाए, चलता चला जाए, मखलूक की फैज़याबी होती चली जाए, होती चली जाए, यहाँ तक कि हर इंसान को जो इन खैरों की तलब में है, जो इन बातों की तलब में, उसको ये बातें, उसको ये खैरें हासिल हो जाएं। तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो जो चीज़ें मुझे हासिल हुई, जिन रस्तों पर मैं चला, मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊं, वो सारी चीज़ें आसान अल्फाजों में आपको समझाऊं। मुझे क्या ज़रूरत थी? जो चीज़ मुझे हासिल हो गई मैं उसमें खुश हूँ, बल्कि मैं इसमें मज़ीद तरक्की की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ये चाहा कि मैं इन चीज़ों को मुंतकिल कर दूँ, बुज़ुर्गों की बातों को, बुज़ुर्गों के अक़वाल को, बुज़ुर्गों की सोच को, बुज़ुर्गों की
کی تربیت کو آگے منتقل کر دوں، جو اس کا اہل ہوگا، جو ان چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہوگا، جو ان چیزوں کو سیکھنا چاہتا ہوگا، وہ ضرور بالضرور سیکھ لے گا، سمجھ لے گا، اور پھر سیکھنے سمجھنے کے ساتھ مزید اس خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو تمام تر باتیں جو اس موضوع پر کی، غور و فکری کی طلبگار ہیں، آپ غور و فکر کریں، مزید سوچیں۔ اگر آپ کے پاس اس حوالے سے مشاہدات ہیں، آپ اپنے مشاہدات مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو چینل کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے، میرے واٹس ایپ چینل کا لنک موجود ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ فالو بھی کر سکتے ہیں اور مجھ سے میسنجر کے تھرو رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا کوئی مشاہدہ، خواب، اپنی بات، کوئی بھی چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو، اس حقیر سی کوشش کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر عطا فرمائے، دوسروں میں، ہزاروں اربوں کھربوں انسانوں میں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔